حضرت بھیک کا ایک شعر ہے نا کہ بھیکھا بھوکھا پڑا رہیو پیا کے دربار، کبھی تو پیا پوچھیں گے کون پڑا دربار۔ آپ کا ہر عمل، ہر لمحے کا عمل، آپ کا ہر فیصلہ، آپ کا قدم قدم قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ نور ہے جو گزرے وقتوں میں بھی روشنی تھا اور آنے والے زمانوں میں بھی ہدایت کا مینار ہی رہے گا۔ کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، اور نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور بآمد مختار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ درویش لوگ جانتے ہیں کہ کوئی دل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات کے مرشد کی محبت میں فنا نہ ہو جائے۔ صاحبو، یہ دنیا ایک سراب ہے جہاں ہر راہ مسافر کو منزل کا دھوکہ دیتی ہے، کہیں دولت کا فریب، کہیں طاقت کی کشش، اور کہیں خواہشات کی زنجیریں، مگر حقیقت کے متلاشی جانتے ہیں کہ یہ سب راہیں بے سمت ہیں جب تک کہ دل کو وہ چراغ نہ ملے جو راستہ روشن کر دے، جب تک کہ روح کو وہ روشنی نہ نصیب ہو جو اندھیروں کو مٹا دے، وہ روشنی جو صدیوں سے دلوں میں امید کی کرن بن کر جگمگا رہی ہے، وہ روشنی جو ہر زمانے میں قلوب کو سیراب کرتی ہے، وہ روشنی جو صوفیوں کا سرمایہ، عارفوں کا راز اور عاشقوں کا مقدر ہے، وہ روشنی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے ہادی، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے استاد۔ درویش لوگ جانتے ہیں کہ کوئی دل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات کے مرشد کی محبت میں فنا نہ ہو جائے، اور جو فنا ہو جائے وہی آئینہ ہے جی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ آئینہ ہے جس میں خدا کی صفات جھلکتی ہیں، وہی دروازہ ہے جس سے گزر کر بندہ معرفت کے رازوں تک پہنچتا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اپنی ذات کو ذات کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے، ذات کو زنجیروں سے آزاد تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ اپنے وجود کی محدودیت سے، اس لمیٹڈنس سے نکل کر لامحدود حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو کعبے کی تطہیر ہے نا، اس کی صفائی جو ہے، تو یہ تو کعبہ دل کی تطہیر ہے، دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو ہر غیر ضروری شے سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح ایک سالک کو، راہ عشق کے سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بھی ہر غیر کی محبت سے آزاد کرتے۔ جب تک وہ آزاد نہیں کرتا وہ نور محمدی کا مسکن نہیں بن سکتا۔ تو قرآن جو ہے، جو وقت کی حدود سے ماورا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک مجسم حقیقت بن کر نظر آتا ہے۔ آپ کا ہر عمل، ہر لمحے کا عمل،
آپ کا ہر فیصلہ، آپ کا قدم قدم قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ نور ہے جو گزرے وقتوں میں بھی روشنی تھا اور آنے والے زمانوں میں بھی ہدایت کا مینار ہی رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ کشتی ہے جو بھٹکے ہوئے سفینوں کو کنارے تک پہنچاتی ہے۔ آپ کی تعلیمات وہ روشنی ہیں جو اندھیروں کو چیر کر راستہ دکھاتی ہیں۔ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے وہ فنا کے پردے سے نکل کر بقا کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کسی مخصوص زمانے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے والوں کو بہت زیادہ محبت تھی، تو کیا میرے آقا کی محبت جو ہے وہ زمانے کے اندر قید تھی، ٹائم لمیٹڈ تھی، کسی مخصوص زمانے کے لیے تھی، یا کیا صرف عربوں کو بہت زیادہ محبت تھی؟ تو نہ تو یہ کسی مخصوص زمانے، نہ کسی مخصوص قوم، نہ کسی مخصوص نسل، نہ کسی مخصوص زبان کے بولنے والوں کے لیے تھی۔ آپ کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، آپ کی رحمت تمام عالمین کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں۔ آپ کا کی محبت میں وہ قوت ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے، جو بچھڑوں کو ملاتی ہے، جو اندھیروں میں چراغ جلاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کنور مہندر سنگھ کا شعر ہے نا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، اور نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور بآمد مختار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت جو ہے، اگر لیڈرز اس طرف دیکھنا چاہیں تو ہر ایک کے لیے مثال ہے۔ آپ کا کی قیادت عاجزی پر، حکمت پر اور خدمت پر مبنی ہے۔ آپ نے طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ محبت کے ذریعے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل نے ظالموں کو جھکایا، آپ کے حلم نے جاہلوں کو مہذب بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے بدترین دشمنوں کو دوست بنا دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے قیادت۔ تو یہ آقا کی محبت جو ہے یہ وہی محبت ہے جسے صوفی اپنی متاع حیات سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز انہیں خدا تک پہنچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، عشق محمد ہے۔ وہ محبت جو قید زمان و مکان سے مابرا ہے، وہ محبت جو قلوب کو منور کر دیتی ہے، وہ محبت جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آشنا کرتی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے ہر صوفی، ہر عاشق، ہر متلاشی، ہر سالک جس کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ چراغ ہے جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی، وہ سورج ہیں جن کی کرنیں کبھی مدھم نہیں ہوں گی، وہ دریا ہیں جن کے پانی کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر روحانیت ادھوری، نامکمل ہے ہی نہیں، عشق نامکمل
اور راستے بے سمت ہیں، بغیر اس محبت کے آپ جس ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہدایت کا مینار ہے۔ جو کوئی بھی ہدایت پانا چاہے، جس کسی کو بھی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے اپنی ہستی کو کشکول بنانا پڑے گا، اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا، جی، تاکہ وہ نور محمد ہی آپ کے اس کشکول دل میں آ جائے۔ اور جب پھر وہ نور آپ کے دل کے کشکول میں آ جاتا ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ آپ کی عقل سلیم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن فرمائے، اس کائنات کے مرشد سے ارشاد کے لقمے ہم سب گداگروں کو نصیب ہوں، وہی ہماری روحانی نشو و نما کا باعث بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اپنی ان محبتوں کو تازہ رکھیے، آقا کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے ہر روز بیچتے رہیے۔ وہ حضرت بھیک کا ایک شعر ہے نا کہ بھیکھا بھوکھا پڑا رہیو پیا کے دربار، کبھی تو پیا پوچھیں گے کون پڑا دربار۔ تو آپ اپنے درود کے تحفے بھیجتے رہیں، کون پڑا دربار پیا خود پوچھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔